وزیر اعظم نریندر مودی کا G7 سربراہ اجلاس کے ایک اہم ورکنگ سیشن سے خطاب، متوازن، جامع اور پائیدار اقتصادی ترقی پر دیا زور۔ بھارت اپنے قومی مفاد کی حفاظت کے لیے تیار، خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، راجناتھ سنگھ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں بانڈی پورہ میں جائزہ میٹنگ، پروگرام میں شرکت، کئی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد۔ اور پہلگام کی آڑو ویلی میں دلخراش سڑک حادثہ، 2 افراد لقمہ اجل، 6 زخمی۔ آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج G7 سربراہ اجلاس کے دوران ایویان فرانس میں ایک اہم ورکنگ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے متوازن، جامع اور پائیدار اقتصادی ترقی پر زور دیا۔ انہوں نے ترقی پذیر ممالک کی معاشی مضبوطی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کو مؤثر نظام وضع کرنے کی ضرورت اجاگر کی اور افریقہ، لاطینی امریکہ اور بحر الکاہل کے جزائر نما ممالک کے ساتھ رابطہ کاری کے منصوبوں کی تجویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی شراکت امپیکٹ کے قیام کی بھی تجویز پیش کی، جس کا مقصد تجارت اور رابطہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس کے حاشیے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج دیر شام ملاقات بھی متوقع ہے، جس میں تجارت، توانائی، علاقائی سلامتی اور مغربی ایشیا کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مصنوعی ذہانت کے محفوظ اور مؤثر استعمال سے متعلق خصوصی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اور یورپی کمیشن کی صدر سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی سے لے کر سرجیکل سٹرائکس، بالاکوٹ اور آپریشن سندور جیسی فیصلہ کن کارروائیوں تک بھارت نے ایک واضح پیغام بھیجا ہے کہ اس کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی قومی سلامتی کے تانے بانے میں ایک تاریخی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاع کے شعبے میں خود انحصاریت کے لیے ملک کے عزم کے ساتھ ملک کی صلاحیتوں کو استحکام ملا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ بھارت اپنے قومی مفادات کی حفاظت کے لیے تیار ہے اور ایک قائدانہ عالمی طاقت کے طور پر وہ ابھرا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج بانڈی پورہ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں نہ صرف ترقیاتی عمل کا جائزہ لیا بلکہ ضلع میں اہم حکومتی پروگراموں کی عمل آوری کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ، وزراء، مقامی ممبران اسمبلی اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے حکام پر زور دیا کہ وہ ضلع میں شروع کیے گئے تمام ترقیاتی پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ انہوں نے انتظامیہ کے افسران سے تاکید کی کہ وہ عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں اور ہر وقت عوام کے لیے دستیاب رہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کی جس میں جسمانی طور خاص افراد میں سکوٹیز تقسیم کرنے کے علاوہ مختلف محکموں کی فلاحی اسکیموں سے استفادہ کرنے والے افراد میں مالی معاونت کے چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے مختلف محکموں کی جانب سے قائم کیے گئے اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بعد میں تقریباً 100 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے علاوہ کئی ایک کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ پہلگام کی آڑو ویلی میں ایک دلخراش سڑک حادثے میں 2 افراد لقمہ اجل جبکہ 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ حادثہ آج دوپہر اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی لقمہ اجل بن گئے جبکہ 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پہلگام منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج و معالجہ جاری ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ ان کے علاج میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ یہاں پر رکتے ہیں ایک کمرشل بریک کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ چیف سیکریٹری اتل ڈلو نے آج جموں کشمیر میں وزیر اعظم فصل بیمہ یوجنا اور دیگر فصل بیمہ اسکیموں کے عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے اس موقع پر متعلقہ محکموں، بینکوں اور دیگر متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ اسکیم کے تحت مستحق کسانوں کے زیادہ سے زیادہ اندراج کا ہدف حاصل کرنے کے لیے قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ اتل ڈلو کو فصل بیمہ یوجنا کے فوائد حاصل کرنے کی خاطر کسانوں کو راغب کرنے کے لیے جاری
کھیت بچاؤ ابھیان کا پلیٹ فارم استعمال کرنے پر زور دیا۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت دی کہ بیمہ اسکیم کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ اسکیموں کو لایا جائے اور بیمہ دعووں کے بروقت نپٹارے کو یقینی بنایا جائے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک میں گزشتہ 12 برس شفافیت اور انقلابی تبدیلیوں سے عبارت ہے۔ سری نگر میں 12 سال وشواس کی مہم کے سلسلے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مرکز کی فلاحی اسکیموں سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کے لیے تعلیم، روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور جموں کشمیر ترقی و خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو چکا ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں راجیہ سبھا کے رکن غلام علی کھٹانہ نے آج 3 روزہ قومی نمائش اور جانکاری مہم رائز ان جموں اینڈ کشمیر 2026 بلڈنگ دا پاتھ ٹورڈز وکست بھارت ایٹ 2047 کا آغاز کیا۔ اس موقع پر کئی وزارتوں اور قومی ترقی و تحقیقی اداروں نے ایک پلیٹ فارم پر ملکی سطح کی ترقیاتی حصولیابیوں، جدید تکنیکی جدت کاری اور فلیگ شپ پروگراموں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر غلام علی کھٹانہ نے تمام شہریوں اور سرکاری محکموں پر زور دیا کہ وہ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قومی جذبے اور لگن کے ساتھ کام کریں۔ اپنی پارٹی کے صدر سعید الطاف بخاری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت عوامی مفادات کے تحفظ اور ریاستی درجے کی بحالی کے لیے کام کرنے کی وعدہ بند ہے۔ پارٹی کے صدر دفتر سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے نمائندوں کو مسائل کے حل کے لیے منتخب کیا ہے اور محض بیانات دینے اور احتجاج کرنے سے عوامی مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ اس موقع پر بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے کئی سیاسی اور سماجی کارکنوں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ یوٹی حکومت لوگوں کی راحت رسانی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں آج ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ریاستی درجہ جلد بحال ہوگا۔ انہوں نے پارٹی سے وابستہ سبھی افراد کو پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ان انتخابات میں نوجوان پڑھے لکھے اور دیانتدار لوگوں کو سامنے لائیں۔ جموں کشمیر اور لداخ کے ڈائریکٹر سینسس آپریشنز امت شرما نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کے ہمراہ آج پلوامہ میں مردم شماری تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سینسس کو جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشنز کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ امت شرما نے افسروں پر زور دیا کہ وہ مکمل شفافیت کے ساتھ مردم شماری عمل کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ اس عمل کے دوران کوئی بھی گھر یا فرد درج کیے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ سبزیوں کی وافر پیداوار کی وجہ سے چھوٹے پنجاب کے نام سے مشہور بڑگام ضلع کے بگام علاقے کی بیشتر آبادی نے سبزیوں کے کاشت کو ہی اپنا روزگار بنایا ہے۔ علاقے میں نہ صرف گاجر اور گوبھی کی کاشت ہو رہی ہے بلکہ کم و بیش تمام سبزیاں اس علاقے میں اگائی جا رہی ہے جو نہ صرف مقامی مارکیٹ کو سپلائی کی جاتی ہے بلکہ دیگر ریاستوں کو بھی بھیجی جاتی ہے۔ مقامی کاشتکاروں کے مطابق سبزیوں کے پیداوار میں اضافے کے لیے محکمہ زراعت کی کئی اسکیموں کا اہم رول ہے۔ اس دوران سب ڈویژنل ایگریکلچر افسر چاڑورا نے بتایا کہ علاقے میں کھیت بچاؤ ابھیان کے تحت کاشتکاروں کو جدید زرعی تکنیکوں کی جانکاری دینے کے علاوہ انہیں آرگینک فارمنگ کی اور راغب کیا جا رہا ہے جس سے مقامی زرعی منظرنامے کو دوام حاصل ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹر سیریکلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج ریشم کی صنعت سے جڑے افراد کی تربیت کے لیے سلک سامگرا دوم اسکیم کے تحت نیو کوکون آکشن مارکیٹ سری نگر میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا۔ پروگرام میں ہارون دارا اور فقیر گجری سے تعلق رکھنے والے ریشم پروری سے وابستہ کاشتکاروں کو شہتوت درخت کی شجرکاری، گنچے اب ریشم کی نشوونما اور دیگر تکنیکی کی جانکاری دی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر سیریکلچر نے خطے میں سیریکلچر شعبے کی پیداواریت کے لیے ریشم کاشتکاروں کو ایسے تربیتی پروگراموں میں شرکت کرنے کی تاکید کی۔ IUST اونتی پورہ نے دی کشمیر آنکولوجی فورم کے باہمی اشتراک سے یونیورسٹی میں کینسر بیماری کی روک تھام اور اس کی بروقت تشخیص کے تعلق سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے تقریب پر بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کینسر بیماری سے متعلق ضروری جانکاری عام کرنے اور لوگوں کو کینسر اسکریننگ کے تعلق سے بیداری کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طرز زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں تاکہ کینسر کی مہلک بیماری سے شرح اموات کو کم کیا جا سکے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ، انڈین اکیڈمی آف پیڈیٹرکس اور ALS-BLS گروپ کے باہمی اشتراک سے 3 روزہ میگا بیسک لائف سپورٹ نامی تربیتی پروگرام آج دوسرے روز بھی جاری رہا جس میں طبی عملے کو ہنگامی صورتحال کے دوران انسانی جانوں کو بچانے کے طریقوں اور جدید طرز کی حیات بخش تکنیکوں کی عملی جانکاری دی گئی۔
پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے طبی ماہرین نے CPR اور دیگر بنیادی طبی بچاؤ کے طریقوں کو ہنگامی صورتحال کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے اہم قرار دیا۔ کلچرل اکیڈمی اور نارتھ زون کلچرل سینٹر پٹیارہ کے اشتراک سے ٹیگور ہال سری نگر میں آج اسکریننگ سنسکرت تک یاترا سندھو درشن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد قومی یکجہتی، ثقافتی ہم آہنگی اور منشیات مخالف بیداری کو فروغ دینا تھا۔ مختلف ریاستوں کے فنکاروں نے روایتی رقص اور ثقافتی پروگرام پیش کیے، جبکہ طلباء نے منشیات کے مضر اثرات پر مبنی خاکے بنائے۔ تقریب میں کئی ممبران اسمبلی کے علاوہ مختلف مذاہب کے نمائندوں اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ دریا اسنا کلچرل اکیڈمی سری نگر کے سیمینار ہال میں آج معروف ادیب اور شاعر سنجے پنڈتا کے انگریزی شعری مجموعہ سیفران ونڈز کی رسمی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ تقریب کی صدارت ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیری مشاورتی بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاز رمضان نے کی، جبکہ ایوان صدارت میں معروف ادیب اور براڈ کاسٹر ستیش ومل بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کتاب پر ایک تنقیدی مقالہ پیش کیا گیا، جبکہ ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیری مشاورتی بورڈ کی جانب سے ادبی خدمات کے اعتراف میں سنجے پنڈتا کی شال پوشی کر کے عزت افزائی کی گئی۔ ادھر معروف صحافی اشفاق گوہر کے نعتیہ مجموعہ سراج القلوب کی بھی رسمی اجرائی سری نگر کے ایک ہوٹل میں عمل میں آئی۔ تقریب کی صدارت جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے کی، جبکہ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب پر موجود رہے۔ اس موقع پر کتاب پر ایک تنقیدی مقالہ بھی پیش کیا گیا، جبکہ مقررین نے کتاب کو حمد و نعت کے معاصر ادبی منظرنامے میں ایک اہم اضافہ قرار دیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر و وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نئے ہجری سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک بیان میں دونوں لیڈروں نے دعا کی ہے کہ نیا اسلامی سال عالم اسلام کی سربلندی اور جموں کشمیر میں مکمل امن امان کا باعث بنے۔ اس دوران جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے بھی نئے ہجری سال کی آمد پر اپنے تہنیتی پیغام میں دعا کی ہے کہ یہ سال عالمی سطح پر شورشوں کے خاتمے اور جموں کشمیر کے لیے راحت و فراوانی کی نوید لے کر آئے۔ اور اب آج کا درجہ حرارت۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.7 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔